سمجھ رہے ہیں؟ ایک جوہری اسکالر ٹورانٹو مجھے کہتا ہے میرے نبی کا تیری کتاب میں 116 دفعہ نام ہے اور تیرے اپنے نبی کا 1% نام نہیں آیا. میرے نبی کا 116 دفعہ نام اور تم ہمیں غلط کہہ رہے ہوتے ہو. مجھے خود کہہ رہا ہے اسکالر, میرے ایک والد صاحب کے بڑے قریبی دوستوں میں سے. سر آپ اس بارے میں تصدیق کر رہے ہیں, آپ کو تو فخر ہونا چاہیے تھا کہ میرے رب نے تمہارے نبی کو سرٹیفکیٹ دیا جو میرا نبی ہے, ورنہ تو تم کسی کھاتے میں نہ آتے ہمارے. مگر تمہاری 116 آیتیں ہمارے پاس, سمجھ لو تو تمہاری ہیں, اور باقی کی ساری آیتیں تو میرے نبی کی ہیں. میرا نبی تیرے نبی کو سرٹیفائی کر رہا ہے, تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں حضرت موسیٰ کو ہی نہ مانتا, میں عیسیٰ کو ہی نہ مانتا کہ میرا نبی نہ ہوتا. تجھے تو احسان مند ہونا چاہیے کہ 1 ارب 1.25 ارب بندے تیرے نبی کو مان رہے ہیں. میرے نبی کا اتنا بڑا احسان ہے یہودیوں پہ, تجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے احسان فراموش. 116 دفعہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے, ورنہ تمہیں لفٹ کراتے ہم جو کرسچن تمہیں کرتے تھے نا, ہم بھی وہی کرتے ہوئے تمہارے ساتھ. ہمیں پھر گھر پہ رحم آ رہا تھا کہ چل اللہ والے. سو انڈرسٹینڈ سیرہ کیا چیز ہے. قرآن پاک میں بہتر کتاب سیرہ کی کوئی نہیں ہے. جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا سیرہ کے علاوہ قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا. جتنے مرضی ترجمے پڑھ لیں آپ قرآن پاک کے, سیرہ جس نے نہیں پڑھی ہوئی وہ قرآن سے فارغ ہے. اس بیچارے کو بس جس مولوی صاحب نے جو بتا دیا اس کو ماننا پڑے گا. سیرہ پڑھتے ہی آپ خود سوال پوچھتے ہیں مولوی صاحب سے, اور یہ آخری سبق آج کا. مولوی صاحب مگر نبی اسلام کے دور میں تو یہ معاملہ ایسے ہوا تھا, آپ نے آج میرے پہ فٹ کر دیے. نبی اسلام کے دور میں تو انہوں نے حدیث رکھ کے آپ نے بتائی تھی اس آیت کے اوپر, آپ نے اس آیت کو عمران خان کے اوپر فٹ کر دیا یا نواز شریف پہ. یہ تو ایگزیکٹ ان کے خلاف والی آیت تھی, آپ نے ان کی حمایت میں کیسے دے دی؟ یہ ڈیموکریسی کے خلاف آئے تھے, یہ ڈیموکریسی والے ڈیموکریسی کی پرو لے کے جاتے ہیں آیتوں کو استعمال کر کے. بہت دھیان میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کو سیرہ نہیں سمجھ آئی نہیں وہ قرآن پاک کے اندر فراست والے باتیں کرنا بند کرے. یہ سیرہ کے لیے کہہ رہا ہوں. سیرہ جسے نہیں پڑھی وہ صحیح بتاؤں اس کو قرآن کے لیے سمجھ آئے گا. کیسے سمجھ آئے گا اس کو قرآن؟ یہ بتائیں سیرہ کی سب سے بہترین کتاب دنیا میں کون سی ہے؟ رحیق المختوم. اور کوئی سب سے بہترین آپ کو اچھی لگتی ہے؟ تفسیر ابن کثیر. کسی کو نام پتا کہ سیرہ کی کتاب ہے؟ یا بالکل سیدھی نمائن صاحب کے سید سلمان ندوی کی ہے. مگر دنیا کی سب سے بہترین سیرہ کی کتاب جو ہے اس کا نام قرآن ہے. جس دن یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا آپ کو ون نہیں انل منکر سمجھ آ جائے گا. سیرہ کی ایک ہی کتاب اللہ نے خود لکھی ہے, اس کا نام قرآن. جس کو سیرہ ویسے نہیں پتا اس کو قرآن سمجھ کیسے آئے گا کہ کب کون سی آیت آئی تھی, کیوں آئی تھی, کیا ہو رہا تھا, کیا ہوگا, زیادہ مر جائے گا. کاش کہ ہماری مائیں یہ دعائیں شروع کر دیں کہ جو پاکستانی ماں دعا کرتی ہے نا, یا اللہ 1000 سال تک میرا بچہ نہ مرے. یہی ہے نا آپ کی ماں میری ماں کی دعائی کرتی ہے, یا اللہ دنیا کے سارا مال دولت اس کو ساری صحت اس کو 1000 سال تک میرا بچہ نہ مرے. یہ دعا نہیں, یہ بد دعا ہے, خدا کی قسم بد دعا ہے. 80 سال کے بعد نا لوگ آپ سے دور بھاگا کریں گے, یہ اٹھانا پڑے گا, اس کو اٹھا کے پھرنا پڑے گا, آپ کے اپنے بچے آپ سے اٹھائیں گے. یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں 1000 سال تک لوگوں کے محتاج رہنا اپنے ایسے. یہ دعائیں, یہ دعا نہیں تو کیا ہے کہ 1000 سال تک زندہ رہوں. یورپ کے فلاسفر اس وقت لکھ رہے ہیں کہ فلسطینیوں پہ ہمیں اتنا ناز ہے کہ اپنے پیروں پہ چل کے مر رہے ہیں, گھٹنوں کے پاس زندہ رہنے کی باتیں نہیں کر رہے. سمجھ رہے, یہ ہوتی ہے دعا کہ اپنے پیروں پہ چل کے مری, گھٹنوں کے بعد لوگوں کے محتاجی میں نہ زندہ رہے کہ یار یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے. دس از دا ریئل دعا. اعلیٰ زندگی کی دعا کیا کرے, لمبی زندگی کی نہیں, حسینی زندگی چاہیے ہمیں. یاد رکھیے گا, یزیدی نہیں, آسان سی بات بتا رہا ہوں. آؤ, کسی کو پتا ہے یزید کیسے مرا تھا؟ کسی کو پتا ہے یزید کیسے مرا تھا؟ سوچے ذرا, کسی کو نہیں پتا نا, اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ پوری دنیا کو پتا حسین کیسے شہید ہوئے ہیں. پوری دنیا کو کیسے پتا کہ حسین کیسے شہید ہوئے ہیں؟ جو بندے اصل میں چاہتے ہیں نا یہاں یہ اصل میں چیز ہے اور نظر آ جاتی ہے, بے نام ہوتا ہوں اس لیے پتا ہے کہ یار جس طرح یزید مرا تھا نا, ہم سب نے ویسے اسپتالوں میں مرا تھا کسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے 85-90 سال کی زندگی میں. ایسے دس از ناٹ دا لائف, دس از ناٹ دا ڈیتھ آف اے مسلم. انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ دس کانسیپٹ از. اپنے آپ کو تیار کریں. سمپل 2 پوائنٹ چیک لسٹ ہے. اگر آپ وہی والے کام کریں تو صرف آپ کے فائدے کے, تو اسلام چھوڑ دیں. آپ نام رکھ لیں اسلام, اللہ کا لاکٹ ہی پہن لیا کرے, جمعہ بھی پڑھ لیا کرے,
مگر آپ اسلام کے سب سے بڑے کینسر ہیں کہ جو اپنا اپنا سوچتا ہے خالی. ٹھیک ہے, اسلام کو سب سے بڑا کینسر کا نام پتا کیا ہے؟ لوکل مسلمان. یہ لگا ہوا اسلام ہو جاتا ہے اور اسلام کو دیمک کتنا کھا رہا ہے. سو جب تک آپ اپنے آپ کو پہچان نہیں رہے کہ بھائی میں ون نہیں انل منکر کی کوالیفیکیشن کیسے کروں. نمبر ون, سب سے پہلے علم حاصل کریں. آپ کو پتا تھا وہ صحیح کیا غلط کے بعد بتائیں گے غلط کو روکنا کیسے. 3 درجے ہیں نا, ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو, نہیں کر سکتے دونوں کام تو دل میں برا جانو. اس وقت ہر پاکستانی مسلمان کا فلسفہ الٹا کیوں, پاکستانی نہیں عرب کا بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے تو دل میں برا جانو نا, برے کو برا اور صحیح کو صحیح تو مانو نا. اس کے بعد یہ کیپیبلٹی آئے گی کہ میں بول سکوں گا تو یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو بنا دوں گا, یہ ٹویٹر پہ لکھ دوں گا جا کے, جیسے کہ یہ کلمہ ہے حق کے نام دینا. سوچ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے معنی دیکھیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ایڈریس کر رہے ہیں کہ پہلے ہاتھ سے روکیں. آپ بتائیں ذرا, ہاتھ سے روکنے کے لیے فلسفہ الٹا نہیں ہو گیا؟ آپ پولیس والے یا آپ آرمی میں آگے بندو, آپ ہاتھ سے کیسے روکیں برائی کو؟ نبی السلام نے کہا بھائی پہلے ہاتھ سے روکنا ہے. ہر یورپین فلاسفر کہہ رہے ہیں محمد نے فلسفہ الٹا کر دیا. سمجھ نہیں آ رہی ان کو کیونکہ وہ کانسٹینٹینوپل کے علیے میں یا عام بندہ جو ہے نا وہ دینی کام نہیں کرے گا اس بات کے علیے میں. وہ نبی السلام نے بتایا ہاتھ سے پہلے روکی. چیک کر کیسے آئیڈینٹی کر کے اچھا کام بھی چل گیا, ہاتھ سے روکنا ہے. ہاتھ سے کیسے روکوں, پہلے ہاتھ میں طاقت لے کے آؤں گا ورنہ ہاتھ سے کیسے روکوں گا. میرے استاد نے کتاب لکھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے 40 طریقے 50 طریقے. میں نے انہیں جا کے کہا کہ 12 کام تو میں کرتا ہوں, تو میں بھی ہاتھ سے روکنے والا ہوں, میں بھی وہ 12 کام تو میرے ہیں. اینڈ ہی سیڈ ٹو می, بدبخت آدمی, وہ میں نے عورتوں اور بچوں کے لیے لکھی ہے, تو وہ 12 کام کرتا پیسہ اپنے آپ کو بڑا تو جرنیل سمجھ رہا ہے, آدمیوں کے لیے نہیں ہے وہ کتاب. سوچیں کہ ہمیں کیسے بہانا چاہیے ہوتا ہے کسی کے, ہم اپنے آپ کو نا سیٹ کر دیں گے کس طریقے سے. بڑے بڑے نام لینے سے, عمر خطاب, علی بن ابی طالب, ابوبکر صدیق, یہ نام لینے سے نا آرکیٹائپ نظر نہیں آتی. اپنی آرکیٹائپ ڈھونڈنے کیا ہے کون سے سانچے میں فٹ ہونا ہے. اس لیے سیرا کے جسمی فیصلے میں آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں اس ویڈیو میں بیسیکلی 2-3 باتوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل ہی سینگ کہ جب بھی آپ کا کسی سے کوئی انٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے, آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہو, اسپیسیفکلی اگر اسلام کی بات کی جائے تو اس چیز کو خاص دھیان میں رکھا کریں, آپ قرآن حدیث سے بات کریں. اور اگر مسلمان کو دیکھا جائے تو یہ فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے کہ اس کو دین کا علم ہو اور سیرہ کا علم ہو. ہمیں دیکھیں ہم انگلش چاٹتے رہتے ہیں, ہم انگریزی چاٹتے رہتے ہیں, ہماری پوری زندگی نکل جاتی ہے ایک اس چیز کو فلفل کرتے ہوئے. دنیاوی تعلیم کی میں بات کر رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے کہ آپ یہ تعلیم حاصل نہ کریں؟ آف کورس مسلمان کو ہر چیز میں کمپیٹنٹ ہونا چاہیے, نہ صرف اس کو ٹپیکل مولوی نہیں بننا چاہیے کہ اس کو کوئی دنیا کا کوئی دین کا کچھ اسے پتہ ہی نہ ہو. آف کورس مسلمان وہی ہوتا ہے جو دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کر کے چل رہا ہوتا ہے, جو اپنی دنیا میں بھی دین کو امپلیمنٹ کرتا ہے. آپ کو یہ تو چاہیے کہ آپ یہ چیزیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو, مگر مسلمان کی سب سے جو پرائم آبجیکٹیو ہونا چاہیے وہ یہ کہ اپنے نبی کو پہچانے. جس مسلمان کو اپنے نبی سمجھ نہیں آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو پھر یہ دنیا کیسے سمجھ آئے گی, اس کو پھر دین کیسے سمجھ آئے گا. اور جب بھی آپ کسی غیر مسلم سے اسلام کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہو تو اس چیز کو لازمی ذہن میں رکھا کریں کہ اپنے نبی کو سب سے پہلے آپ نے وہ پریورٹی دینی ہوتی ہے. اپنے نبی کو آپ نے دوسروں تک کنوے کرنا ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے دوسروں کو اپنا نبی پہچاننے دے دیا, آپ کی باتوں میں اتنی فراست آ گئی کہ آپ اپنے نبی کو پریزنٹ کر سکو, تو اللہ ہدایت دینے والے ہیں ان کو ضرور یہ بات پہ کر جائیں گے. ایک کوئی نہ کوئی بات ضرور بندے کو کلک کر جاتی ہے کہ وہ دین پہ آنا سٹارٹ کر دیتا ہے, یا پھر وہ کیسے کہ اس کے دل کے اندر وہ بات کھٹکنے ضرور لگ جاتی ہے. یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے نبی کو کس طرح پریزنٹ کر رہے ہو. اور مسلمانوں کا المیہ دیکھا جائے تو ہم تو اتنے ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ پڑھنے کا ٹائم ہے. ہم اگر ایک یونیورسٹی یا کالج کے اسٹوڈنٹ کی بات کر لے جائے جن کے ہاتھ میں دین ہوتا ہے, جو آنے والی جنریشن ہوتی ہیں, ان کے اندر تو اتنی زیادہ سینس ہی نہیں رہی ہے. ہم وہی جو الف بے والی اسلامیات ہوتی ہے ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم اسی کوئی اپنا یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم جی کوئی بڑے شیخ اور عالم بن گئے ہیں, جو بھی ڈیتھ بیڈ پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر یہ انسان خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ کاش اللہ مجھے اور ٹائم دے دیتے اور میں اپنا زندگی اس طرح برباد نہ کرتا.
تو دس از دا ٹائم یو ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ دا فلو رائٹ ناؤ. اگر آپ ابھی اپنے آپ کو دین پہ لانا اسٹارٹ کر دو گے نا، اور ابھی سے آپ اپنے آپ کی پرسنالٹی اس طرح بنا لیں کہ آپ اپنی زندگی میں لازمی سیرہ کو پڑھیں اور سیرہ کو سمجھیں. یہ ایک سائیکولوجی کی کتاب ہے. تو اگر آپ کو اپنے نبی سمجھ نہیں آئے تو سوری ٹو سے آپ دوسروں کو انفلوئنس نہیں کر سکتے. آپ تو پھر وہ سب سے بڑا کینسر بن کے ہو جو دوسروں کو اسلام سے دور کر رہے ہو. کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں اگر ایک مسلمان غلط ہے، جیسے کہ ایک مولوی کی ایگزامپل لے لیں. دیکھیے ہر مولوی بے وقوف نہیں ہوتا، بلکہ ہر بے وقوف مولوی بن جاتا ہے. مگر ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم ایک پوری جو بھی ہمارے پیچھے چین چلی آ رہی ہوتی ہے، ہم اس کو ایک کرٹیسائز کرنے لگ جاتے ہیں کہ مولوی غلط ہے. دیکھیں ہر سوسائٹی میں اچھے اور برے چیز ہوتی ہے. ہم کسی کے اے ٹو زیڈ ملٹیپلائی ٹو زیرو نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ پوری ٹرم ہی غلط ہے، یا یہ وی کین سے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا سوسائٹی خراب ہوگی. اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا.